الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محترم سامعین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے اور شان صحابہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے. آپ نے فرمایا، عام مسلمانوں کے بارے میں ایک اصول آپ نے امت کو دیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جائے تو فوت ہو جانے کے بعد اس کی برائیاں بیان نہ کرو، اس کی خوبیاں ذکر کرو، اس کی برائیاں ذکر نہ کرو. یہ ایک عام مسلمان کے متعلق قانون ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا. حالانکہ عام مسلمان سے بہت زیادہ گناہ بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتا ہے، فاجر بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گناہ اس سے ہوتے ہیں. اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر ایک انسان سوچے کہ وہ مخلص اور سچے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا اور ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تمس النار من رآنی، دنیا کے جس انسان نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، آپ کی زیارت کر لی، تو اللہ نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ جب دین ہمیں ایک عام مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی برائیاں بیان کرنے سے روکتا ہے، تو رسول کے صحابہ کا کیا مقام ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی زبان کو دراز کرے صحابہ کے اوپر، صحابہ کی ذات پر، صحابہ کے کردار پر، صحابہ کے حوالے سے ان پر تان کرے، ان کی تنقید کرے یا ان کو برا بلا کہے، تو اس سے الٹا اس انسان کا اپنا ہی نقصان ہونے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقیرانہ زندگی گزاری۔ نوجوان ہونے کے باوجود بازار میں نہیں جاتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے تھے، بھوکے پیٹ مسجد میں پڑے رہتے تھے، صرف اس لالچ میں، اس امید میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا، آپ مسئلہ بتائیں گے، میں اگر موقع پر نہ ہوا تو وہ مسئلہ مجھ سے رہ جائے گا۔ لا محالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، جب بھی آپ حدیث بیان کریں، کوئی دین کا درس دیں، تو میں 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود رہوں تاکہ ہر دین کی بات کو سنوں اور اس کو یاد کروں، اس پر عمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس قدر مالی وسعت عطا فرمائی کہ ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا گیا۔ جب یہ مدینے کے گورنر بن گئے تو پھر جایا کرتے تھے بازار میں، مارکیٹ میں، لوگوں کا کاروبار چیک کرنے کے لیے کہ کوئی دو نمبری تو نہیں کر رہا، کوئی سودی کاروبار تو نہیں کر رہا، کوئی گاہکوں کو لوٹ تو نہیں رہا۔ تو یہ چیک کرنے کے لیے جب بازار اور مارکیٹ میں جایا کرتے تھے نا، تو ان کے آگے پیچھے گارڈ ہوتے تھے، محافظ ہوتے تھے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے بازار میں جلدی جلدی آگے بھاگ کر لوگوں کو اعلان کرتے کہ اوسع الطریق امیر، بازاروں میں عام طور پر رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، گزرنے کے لیے خالی اور صاف راستہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ آگے بڑھ کر یہ اعلان کرتے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر مدینہ تشریف لا رہے ہیں، لہذا ان کے لیے راستہ خالی کر دو۔ پھر لوگوں کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت، پیار کہ مدینہ کے قرب و جوار کے علاقوں میں لوگ سیدنا ابو ہریرہ کو لے کے جاتے کہ آپ نے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا ہے، آپ کو دین کے زیادہ مسئلے معلوم ہیں، تو آپ ہمارے محلے میں چل کر، ہماری مسجد میں چل کر
تقریر فرمائیں، خطاب فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر نصیحت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کا جمع غفیر ہے، بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میرے سینے میں مجھے اتنی ٹھنڈ محسوس ہوئی، زندگی میں وہ ٹھنڈک کبھی نہیں ملی۔ اور اس کے بعد جو میں اللہ کے نبی سے سنتا تھا وہ بھولتا نہیں تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں صحابہ کی شان دیکھیں۔ ایک مسجد کے اندر کوئی محدث اور عالم بیٹھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ حدیثیں زیادہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث بیان کی اور کہا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اعتماد نہیں رکھتا تھا۔ گویا کہ یوں سمجھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں تھی، پیار نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ چھوڑو جی اس حدیث کو، جس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہوں وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ بھئی کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے پاس ایک زمانہ گزارا ہے، تو اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی سے ڈھیر سارا دین انہوں نے سنا ہے۔ اگر انہوں نے امت کو آگے وہ دین رسول کا بتلایا ہے تو اس میں ان کا کیا گناہ ہے؟ تو اس شخص کی زبان سے نا اس صحابی کے شان میں گستاخی والے، توہین والے ایک جملہ نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات دراصل یہ ہے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ سمجھدار آدمی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ سمجھدار آدمی نہیں تھا، اس لیے جو روایت، جو حدیث اس کے حوالے سے آئے گی اس کو قبول نہ کیا جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اللہ کا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی صحابی کی شان میں کوئی بندہ بے ادبی کرے اور اللہ بھی اس کو برداشت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ جیسے ہی اس انسان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ مسجد کی چھت پھٹی اور اس چھت سے فوراً نیچے مجلس کے اندر ایک سانپ گرا، اور اس سانپ نے جلدی سے اس انسان کا تعاقب شروع کر دیا جس بندے نے ابو ہریرہ کی شان میں یہ توہین آمیز جملہ اور کلمہ بولا۔ حالانکہ 20 لوگ اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سانپ نے کسی دوسرے شخص کو نہیں ڈسا۔ جب